کہ جب سے ریکارڈنگ کرے تو بہتر ہے۔ This call is now being recorded. This call is now taking notes. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم۔ اب یہاں سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اذان اور اقامت کے تعلق سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ سوال و جواب بھی جو ہو اس کو بھی ریکارڈ کر لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں اس کو بھی، کوئی حرج نہیں ہے، آگے کوئی حرج نہیں۔ دیکھیے ہم لوگ عام طور پہ بولتے ہیں آذان، کیا بولتے ہیں؟ آذان ہو گئی، آذان اس طرح سے، دیکھیے غور سے، آذان یہ غلط ہے، یہ کیا ہے؟ اذان، اذان ہے، آذان نہیں ہے، مد کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی مد کے ساتھ آذان کہے گا تو اس کے معنی ہو جائیں گے کان، اذن معنی کان، اور اس کی جمع آذان، بہت سارے کان۔ یہ کیا ہے؟ اذان، اذان یہ کہنا ہے، اذان، اذان کے معنی پکارنا، ندا لگانا، آواز دینا، اس بات کی خبر دینا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تو اس کی اصلاح کر لیجئے گا۔ اذان و اقامت، اذان نماز کے وقت کی اطلاع دینے کے لیے جو پکار لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اذان، اور جماعت کے کھڑنے سے پہلے جو پکار لگائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں اقامت۔ اذان کا معنی کہتے ہیں نماز کے وقت کا اعلان کرنا۔ اب جیسے اذان ہوئی، مثلا اس وقت اگر اذان ہوئی تو ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا، پھر عصر کے وقت اذان ہوئی تو سمجھ جاتے ہیں کہ عصر کے نماز کا وقت ہو گیا۔ اسی طریقے سے نماز کے وقتوں کو اعلان کے ذریعے بتانا، یہ ہے اذان کا مطلب۔ اور اقامت کا معنی ہے جماعت کھڑی ہونے کا اعلان کرنا، یعنی اب نماز شروع کی جا رہی ہے، جماعت کھڑی ہو رہی ہے، نماز کے لیے اب لوگ سب بندی کر چکے ہیں، نماز اب قائم کی جا رہی ہے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ اقامت کے ذریعے سے یہ خبر دی جاتی ہے۔ اذان اور اقامت کا حکم، اذان اور اقامت صرف مردوں پر واجب ہے، صرف کن پر واجب ہے؟ مردوں پر واجب ہے۔ اذان کے جملے کیا ہیں دیکھیے، تو اذان کے کل 15 جملے ہیں۔ کتنے؟ 15۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کل ملا کر کتنے جملے بنتے ہیں؟ 15 جملے بنتے ہیں، 15۔ یہ اذان کے جملے ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم کہنا چاہیے۔ فجر میں جب فجر کی اذان دی جائے تو اس میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے، یہ 2 مرتبہ کہنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اذان سننے والے کو ویسے ہی جواب دینا چاہیے جیسا مؤذن کہتا ہے، یعنی مؤذن کہہ رہے ہیں اللہ اکبر، اللہ اکبر، تو سننے والے کو بھی کہنا چاہیے اللہ اکبر، اللہ اکبر، دھیرے سے، مکمل جواب ویسے ہی دینا چاہیے۔ البتہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔
حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا چاہیے۔ اب آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں کو یہ سوال ہوگا کہ ہم لوگ کوئی بری بات سنتے ہیں تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں، جیسے کوئی غلط خبر سن لیا، فلاں نے ایسا کر دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، ایسا کیا اس نے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ کو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی غلط چیز سن کر کے، کوئی بری بات سن کر کے یہ پڑھنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ اچھی چیز سن کر کے پڑھنا ہے، اور بری چیز سن کر کے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنا ہے۔ جیسے کسی نے خبر دیا، کہا کہ آج میں نے ایک گاڑی خریدی ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن معاشرے میں ایسا رواج پا گیا ہے یہ لفظ کہ اگر کوئی خبر دے ہم نے گاڑی خریدی اور آپ نے کہہ دیا لا حول ولا قوت الا باللہ تو وہ جھگڑا کر لے گا، ارے تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہہ رہے ہو جبکہ ہم تم کو خوشی کی خبر دے رہے ہیں۔ اصل میں ہم صرف فارمیلٹی ادا کرتے ہیں، معانی کو نہیں جانتے ہیں۔ کیا معنی ہوا لا حول ولا قوت؟ نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے اور برائی سے بچنے کی کوئی طاقت نہیں ہے مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، یہ معنی ہوا۔ اب اس نے گاڑی خریدی تو آپ کہیے کہ کوئی توفیق تمہاری نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے تم کو توفیق دی ماشاءاللہ کہ تم یہ کام کر سکے۔ کسی کی یہاں ولادت ہوئی تو لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہیں یہ اولاد کی شکل میں یہ نعمت ملی، ورنہ تمہاری طاقت نہیں تھی کہ تم اس نعمت کو خود سے حاصل کر لیتے، یہ مطلب ہے اس کا۔ تو اسی لیے بہت سارے لوگوں کو یہ اجنبیت محسوس ہوتی ہے اس بات سے کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، تو کہہ رہے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہاں اس وقت یہ کہنا ہے، کیوں کہنا ہے؟ اس لیے کہ نماز کی طرف پکار لگائی جا رہی ہے، بلائی جا رہا ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نیکی کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، تو توفیق دے گا تبھی ہم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی بندہ کامل اور مکمل طور پہ اللہ کے سامنے سرنڈر کر رہا ہے، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تو بندہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے پاس نیکی کی طاقت نہیں ہے، برائی سے بچنے کی طاقت نہیں ہے، ہم کمزور لوگ ہیں، برائیوں سے بچ نہیں سکتے، نیکی انجام نہیں دے سکتے، نیکی کر نہیں سکتے، لیکن اگر تو توفیق دے دے گا تو ہم نیکی بھی کر لیں گے، برائی سے بھی بچ جائیں گے۔ یہ دراصل اللہ سے مدد مانگنے کا ایک ذریعہ ہے، طریقہ ہے۔ اسی لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو آدمی مسجد کے اندر بیٹھا ہوا ہے وہ حی علی الصلاح اور حی علی الفلاح کے جواب میں حی علی الصلاح حی علی الفلاح ہی کہے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے ان کے نزدیک۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ آپ یا تو مسجد کے اندر ہوں یا مسجد کے باہر اپنے گھر میں ہوں یا بازار میں ہوں، جہاں کہیں بھی ہوں، مؤذن کی پکار اگر آپ سنتے ہیں حی علی الصلاح تو آپ کو کہنا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ حکمت بیان کرتے ہیں کہ جو آدمی مسجد میں بیٹھا ہی ہوا ہے اب تو نیکی کی توفیق اس کو حاصل ہے، پھر یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ کہا نہیں، ہو سکتا ہے اس سے پہلے کوئی ضروری کام ایسا پڑ جائے کہ اس کو مسجد سے نکل کے بھاگنا پڑے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت وہ گر کر بے ہوش ہو جائے اور نماز نہ پڑھ سکے، تو اللہ سے توفیق مسجد کے اندر بھی مانگنی ہے اور مسجد کے باہر بھی مانگنی ہے۔ تو جب مؤذن کہے حی علی الصلاح تو کہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی نہیں ہے کوئی طاقت، میرے اندر طاقت نہیں ہے نیکی کرنے کی اور برائی سے بچنے کی بھی طاقت نہیں ہے، الا باللہ مگر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ اللہ توفیق دے گا، اللہ مدد کرے گا تو ہم نیکی کر سکتے ہیں، اللہ کی مدد ہوگی تو ہم برائی سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اس کنسپٹ کو اپنے ذہن سے نکال دیجئے اور لوگوں کو بتلائیے جو یہ کہتے ہیں کہ لا حول ولا قوت الا باللہ بری چیز کو سننے کے بعد یا بری چیز کو دیکھنے کے بعد پڑھنا ہے، یہ غلط ہے۔ خوشی کے موقع پر بھی آدمی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ سکتا، بلکہ خوشی کے موقع پر ہی پڑھنا چاہیے اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نہیں ہے کوئی قوت، نہیں ہے کوئی، میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ کے فضل سے۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سچے دل سے اذان کا جواب دے گا
اذان کا جواب سچے دل سے دے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اب یہاں جواب دینے کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ مؤذن جو پکارتا ہے اس کے پکار کا ہم ویسے ہی جواب دیں، اور حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے جائیں، صرف جواب دے دیا اور نماز کے لیے نہیں گئے یا نماز نہیں پڑھے تو اس سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اذان سن کر کے مسجد آئیں، مرد حضرات، اور خواتین جو اپنے گھروں میں ہیں، اپنے کام کاج میں مصروف ہیں، وہ نماز ادا کریں وہاں۔ پہلے زمانے میں نمازوں اذان کا اہتمام بڑا ہوتا تھا، بہت اہتمام۔ شروع میں جب ٹی وی وغیرہ لوگوں گھر میں لگا، اذان کے وقت میں لوگ ٹی وی بند کر دیا کرتے تھے، پھر دھیرے دھیرے اس کا ساؤنڈ کم کرنے لگے، پھر دھیرے دھیرے اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ریل دیکھ رہے ہیں، دوسری چیزیں دیکھ رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے، اللہ تعالیٰ کے شعائر کا احترام کرنا چاہیے۔ اچھا، اسی طرح سے خاتون ہے، اذان ہو رہی ہے اور سر کے اوپر آنچل رکھتے ہیں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ گھر میں کام کر رہے ہیں، کچن میں کام کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، کہاں ہے اوڑھنی، کہاں ہے دوپٹہ، ڈھونڈ کر کے لا کر کے سر ڈھک رہے ہیں، نہیں، کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں، اپنا کام کر رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، سر کھلا ہوا ہے تو۔ گھر میں اجنبی لوگ اگر موجود ہیں تو سر ڈھکنا ہے، وہاں پہ چہرہ چھپانا ہے تو آپ چھپائیے، لیکن اذان کے وقت اہتمام کرنا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے جی، سمجھ گئے؟ تو جو چیزیں نہیں ہیں وہ فارمیلٹی میں بہت آگے ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اور جو اصل حقیقت میں دین ہے اس کے اوپر عمل کرنے سے ہم لوگ بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دین کی صحیح سمجھ ہم سب کو عطا کرے اور صحیح طریقے کے اوپر دین پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ان جیسے درست کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اور ساتھ میں اپنے آس پاس کے رہنے والے جو لوگ ہیں جن کو دین معلوم نہیں ہے، جو شریعت کا علم صحیح طریقے سے نہیں رکھتے ہیں، ان کو شریعت کا علم دیا جائے، ان کو پہنچایا جائے۔ یہ مقصد ہے ہمارے تعلیم حاصل کرنے کا اور سیکھنے کا، کہ سب سے پہلے ہم اپنی اصلاح کریں اور اس کے بعد ہمارے آس پاس کے جو رہنے والے لوگ ہیں ان تک صحیح بات پہنچائیں۔ اقامت کے کل 11 جملے ہیں، اذان کے 15 اور اقامت کے 11۔ کیسے دیکھیے؟ کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاح، قد قامت الصلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ کل جملے ملا کر کے کتنے بنتے ہیں؟ 11، اور یہ کل ملا کر کے کتنے بنتے ہیں؟ 15۔ ٹھیک ہے، اب اس کو شمار کر لیجئے، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15، اور اگر فجر کی اذان میں اگر ملا دیجیے گا تو 17 ہو جائیں گے۔ فجر میں 17، اور اقامت کے کل جملے کتنے ہیں؟ 11۔ اور اقامت میں یہ جملے جو نماز میں ڈبل پڑھے گئے تھے، اقامت میں سنگل پڑھے جائیں گے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ نماز میں اذان میں 2 مرتبہ، اقامت میں صرف 1 مرتبہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ اذان میں 2 مرتبہ، اقامت میں صرف 1 مرتبہ۔ اس طرح سے صرف قد قامت الصلاح اور اللہ اکبر کو ریپیٹ کرنا ہے، قد قامت الصلاح اور اللہ اکبر کو ریپیٹ کرنا ہے، باقی کو ریپیٹ نہیں کرنا ہے جی۔ اب یہاں سوالات ہیں، اذان اور اقامت کا معنی ذکر کریں، اذان اور اقامت کے جملے ذکر کریں، ہے نا؟ اب انہوں نے مصنف رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا کہ اذان اور اقامت صرف مردوں پر واجب ہے، کیا خواتین اذان دے سکتی ہیں یا نہیں دے سکتی ہیں؟
تو اہل علم کہتے ہیں کہ خواتین اگر کسی ایسی جگہ پر ہوں جہاں صرف خواتین ہیں، مرد نہیں ہے، صرف خواتین ہیں، اور ان کی آواز کسی دوسرے تک نہیں پہنچے گی، تو ایسی صورت میں اگر کوئی خاتون چاہے اذان دینا تو دے سکتی ہے، ہلکی آواز میں، دھیمی آواز میں وہ اذان دے سکتی ہے اور اقامت بھی کہہ سکتی ہے۔ لیکن عام حالتوں میں ان کے اوپر اقامت نہیں ہے، یہ مردوں کے اوپر ہے۔ یہ کن کے اوپر ہے؟ مردوں کے اوپر ہے کہ وہ اذان اور اقامت دیں۔ لیکن کبھی ایسا ہوا کہ کسی ایک ہال میں صرف خواتین ہیں اور مرد نہیں ہے، وہاں پہ آس پاس میں کسی مرد کا گزر نہیں ہے اور کوئی مرد وہاں موجود نہیں ہے اور صرف خواتین ہیں، صرف، تو اب اگر وہ چاہتی ہیں اذان دینا ان میں سے کوئی ایک، تو وہ اذان دے لے اور اقامت بھی کہہ لے، اور جماعت سے وہ لوگ نماز ادا کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اسی لیے آخری سوال ہے، اس کا جواب انہوں نے دے دیا۔ کیا عورت اذان دے سکتی ہے؟ کہیے گا کہ اگر صرف تنہا ہے، وہ لوگ اکیلے ہیں، کسی ایسی جگہ پر ہے جہاں صرف خواتین ہیں، مرد نہیں ہے وہاں موجود، صرف خواتین ہیں، تو وہاں پر وہ اذان ہلکی آواز میں اگر دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ اب اذان کی سنتیں بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذان کسی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر دینا چاہیے۔ اذان کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں تک خبر پہنچ جائے، اور یہ خبر کیسے پہنچے گی؟ جب آواز پہنچے گی، تو آواز کے پہنچانے کا ذریعہ کیا ہے؟ کہ آدمی اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے اذان دے، تاکہ اذان دور تک پہنچ سکے۔ اور آج کل کے زمانے میں مائکرو فون وغیرہ ہے، مائک ہے، تو اس سے یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ ورنہ جب مائک نہیں ہے، یا آج بھی جب لائٹ وغیرہ چلی جاتی ہے، تو مسجد کے مینارے کے اوپر چڑھ کر کے اذان دی جاتی ہے۔ یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے مؤذن صاحب اذان دیں گے۔ اپنی دونوں انگلیوں کو کانوں میں رکھنا، دونوں انگلیاں جو ہیں ان کو کانوں کے اندر داخل کرنا۔ کیوں ایسا کرنا؟ کہ اس سے آواز بلند کرنے میں اس کو مدد ملے گی۔ دونوں انگلیوں کو کانوں میں رکھ کر کے اگر اذان بلند آواز سے دیں گے تو اذان دیں گے تو اذان دینے میں قوت ملے گی، آواز بلند ہوگی۔ یہ مقصد ہے اس کا، اذان بلند آواز سے کہنا۔ اور اس سے یہ پتا چلا کہ وہ آدمی جس کی آواز بلند ہو اس کو مؤذن رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کا خواب دیکھا تھا کس نے؟ حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ صحابی نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ کہا کہ اذان کی یہ کلمات آپ حضرت بلال کو سکھا دیجئے، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز آپ کی آواز سے بلند ہے۔ تو مؤذن کا انتخاب کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو، جن کی آواز تیز ہو، تو ایسا مؤذن انسان کو اختیار کرنا چاہیے۔ حی علی الصلاح پر دائیں جانب اور حی علی الفلاح پر بائیں جانب مڑنا چاہیے۔ حی علی الصلاح کہہ کے گردن کو دائیں جانب فولڈ کرنا چاہیے، گھمانا چاہیے، اور حی علی الفلاح کر کے گردن کو بائیں جانب فولڈ کرنا چاہیے، گھمانا چاہیے، تاکہ دونوں جانب آواز پہنچ سکے۔ لیکن جب مائک سے یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ اب مائک ہے، اس سے چاروں طرف آواز پہنچ جا رہی ہے تو اس کی ضرورت، لیکن پھر بھی سنت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی مؤذن حی علی الصلاح کہتے وقت دائیں جانب اپنے چہرے کو پھیرتے ہیں اور حی علی الفلاح میں بائیں جانب پھیرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اذان کے بعد کی دعائیں، اذان کے بعد پہلے درود پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد یعنی یہ درود پڑھنی ہے اور اس کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے، اللہم
رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. یہ دعا پڑھنی ہے. کچھ لوگ انک لا تخلف المیعاد کا اضافہ کرتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہیں تک دعا ہے. وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته. بس ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، اے اس دعوت کامل یعنی کامل پکار اور اس قائم ہونے والی نماز کے رب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص وسیلہ اور خاص فضیلت عطا فرما. جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے وسیلہ. جنت میں ایک مقام ہے جس کا نام ہے وسیلہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سب سے اونچا مقام وسیلہ ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے ایک ہی بندے کو یہ جگہ عطا کرے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ میں وہ ہوں گا جسے اللہ تعالیٰ وسیلہ عطا کرے گا. تو وسیلہ اور فضیلہ یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہے. آت محمد الوسیلۃ والفضیلہ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. اور مقام محمود کیا ہے؟ جب سارے لوگ میدان حشر میں پریشان ہوں گے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس اور دیگر جلیل القدر انبیاء کے پاس جائیں گے، لیکن کوئی سفارش کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آئیں گے تو آپ کہیں گے کہ میں سفارش کروں گا، اور آپ اللہ کے سے قریب جائیں گے، عرش کے سے قریب، اور جانے کے بعد سجدے میں گر جائیں گے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، جو مانگنا ہے مانگیے، آپ کی بات سنی جائے گی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اللہ حساب و کتاب شروع کیجیے. تو یہ جو موقع ہے اسی کو مقام محمود کہتے ہیں. تو ہمیں یہ دعا کرنی ہے، آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وبعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. ان کو وہ مقام محمود عطا کر جس کا تو نے وعدہ فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھے گا قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت یقینی ہے، میں اس کے لیے سفارش کروں گا قیامت کے دن. اذان کی فضیلت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اذان دے اور آواز بلند کرے، اس کی آواز پہنچنے کی حد تک جو بھی جن، انسان اور دیگر چیزیں اس آواز کو سنتی ہیں، وہ سب قیامت کے دن اس کے حق میں گواہی دیں گے. یہ فضیلت. اس کے علاوہ فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اذان دیتا ہے، اس کی اذان سن کر کے جتنے لوگ نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں مسجد میں، ان تمام لوگوں کے عبادت کے برابر اللہ تعالیٰ مؤذن کو اجر و ثواب سے نوازے گا، تمام کے برابر، کیونکہ وہ ذریعہ اور سبب بنا اتنے لوگوں کے نماز ادا کرنے کا. لہذا یہ بڑی فضیلت والا کام ہے اذان دینا. آج کل حقارت کی نگاہ سے لوگ اذان دینے کو حقیر سمجھتے ہیں، حقیر عمل. جس کو کوئی عمل نہیں آتا ہو، چلو بھائی اس کو کہہ دو کہ اذان دے لو مسجد میں. حالانکہ چاہیے کہ انسان اس عمل کو سیکھے اور اذان دے. اس میں کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا اجر ہے، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا